سورۃ الکہف کے اندر فرمایا دو بھائی ہیں، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، میرے محبوب پیغمبر دو مردوں کا واقعہ بیان کیجئے۔ دونوں بھائی ہیں، ایک بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے۔ مال والوں، اولاد والوں، رتبے والوں، کبھی اپنے مال پہ، اولاد پہ، رتبے پہ، مرتبے پہ فخر نہ کرنا، دیر نہیں لگتی، منٹ نہیں لگتا، تکبر پروردگار خاک میں ملا دیتے ہیں۔ دونوں بھائی نکلے، ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے میرے پاس بڑا مال ہے، مال ہی مال ہے، بڑا امیر آدمی ہوں۔ مال کس طرح ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں ایک کے پاس باغ ہے، من اعناب، انگوروں کا باغ ہے، وحففناہما بنخل، باغ انگوروں کا، اس کی باڑ کھجوروں کی، انگوروں کا باغ، ارد گرد کھجوریں لگی ہوئی، باغ لدا ہوا تیار۔ یہ بھائی دوسرے بھائی کو کہتا ہے میرے پاس تو مال ہے، بڑا زیادہ مال ہے۔ دونوں بھائی چلے اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے۔ جس کے پاس مال ہے یہ دوسرے کو کہتا ہے، باغ والا دوسرے کو، یہ دیکھو یہ سارا میں نے کمایا ہے، یہ میرے پاس ہے، بڑی کمائی آتی ہے اس کی، اور ساتھ میں یہ کہتا ہے میں بڑا امیر ہوں، میری محنت سے ہوا۔ ہم بھی ایسے کہتے ہیں، ایسے جملے بول دیتے ہیں، میں نہ ہوا نا تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، پروردگار نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کو تیرے پاس نہیں بھیجا، یہ بتانے کے لیے میرے بندے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا دنیا کا نظام تب بھی تھا، جب تو نہیں رہے گا دنیا کا نظام تب بھی چلے گا، چلتا رہنا نظام دنیا کا۔ اللہ کے انبیاء آئے اور چلے گئے، نظام نہیں ہٹا، نظام ختم نہیں ہوا۔ دوسرے کو کہتا ہے یہ باغ میری مدد سے، میری مرضی سے بنا ہے، انا اکثر منک مالا، میں زیادہ مال رکھتا ہوں تجھ سے، واعز نفرا، میری عزت بھی زیادہ ہے، سارے بندے مجھے جھک کے سلام کرتے ہیں۔ ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ قال ما اظن، اب باغ میں داخل ہوتے ہیں، دوسرا بھائی کہتا ہے ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، کیا تو نے یہ خیال کیا ہے تیرا باغ ہمیشہ رہے گا؟ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کہتا دوسرے کو کیا تو نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ تیرا باغ تیرے پاس ہمیشہ رہے گا؟ وما اظن الساعۃ قائمہ، قیامت قائم ہوگی۔ دوسرا بھائی کہتا ہے جس کے پاس باغ ہے، کہتا ہے قیامت کے دن بھی دیکھنا تم ایسے ہی مردود رہو گے، وہاں بھی میری عزت ہوگی۔ اب یہ بھائی ڈرا رہا ہے اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ڈرا رہا ہے، اور ساتھ کیا کہتا ہے اے میرے بھائی جب تو باغ میں داخل ہوا تھا نا، تو نے دیکھا تھا باغ کو، تجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا واعز نفرا، پروردگار سارا کچھ تو نے دیا، تیری مہربانی سے ملا، جتنی عزت ملی، جتنا مال ملا، سب تیرے حکم سے ملا، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ دوسرا بھائی کہتا نہیں نہیں نہیں، میری ہمت ہے، میری کوشش ہے۔ بھائی کہتا ڈر اللہ سے، اللہ تجھے ایک لمحے میں غریب کرنے پہ قادر ہے۔ یہ دونوں بھائی باتیں کرتے کرتے واپس اپنے گھر میں چلے گئے۔ صبح ہوئی، دوسرا بھائی اٹھا جس کے پاس باغ تھا، اپنے غلاموں کو، نوکروں کو لے کے باغ کے پاس پہنچا۔ صبح کے وقت سیر کیا کرتا تھا، چہل قدمی کرتا تھا، باغ کے اندر ٹہلنے کے لیے گیا، جا کے دیکھتا ہے سارا باغ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ واقعہ کہاں ہے؟ سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے محبوب ہر جمعے کے دن فرماتے جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 جمعوں کے درمیان نور ہی نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس جمعے تلاوت کی ہے، اگلے جمعے کے آنے تک پروردگار اس کے لیے نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جس کے لیے پروردگار نور پیدا فرما دے اس کے لیے اندھیرا نہیں ہو سکتا، غلط بات نہیں کر سکتا، غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، جس کے لیے پروردگار نور پیدا فرما دے۔